مصر کے قائم مقام تقی الدین نے صلیبیوں کی نظریاتی الغار کو بروقت فوجی کارروائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پر اسرار اڈے کو ہی مسمار کر دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا۔ لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام خوش زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس صلیبی تقریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو صلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تقی الدین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاری تیز کر دی۔ سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے، جن کی جابازانہ کوشش سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، لیکن ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا، لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانش مندانہ ہے، لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا آپ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ محترم ایوبی مصر کی اتنی دور کس طوفان سے گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ آپ ابھی حملے کا حکم دے، ایک نائب سالار نے کہا۔ فوجی اسی حالت میں رسد کے بغیر کچھ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اہم مہم میں گہری سوچ وچار کی ضرورت ہے۔ ہم کچھ کی تیاری کے تمام تر انتظامات بہت کم وقت میں کر لیں گے۔ آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین جنگی ادھر بھی دھیان رکھے۔ تقی الدین نہیں مانا۔ اس نے کہا، آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تقریب کار کو پکڑتے اور اسے ختم کرتے ہیں۔ میں اس منبع کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تقریب کاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور مشورے کی ضرورت نہیں۔ تقی الدین چند ایسے عناصر اور قوائف کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملوں کو ناکام کر سکتے تھے۔ ایک یہ کہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کی فوجوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ تقی الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے دشمن کے جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامیہ اور اونچے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے مقابلے میں تقی الدین کے جاسوس سوڈانیوں کے پالیسی سازوں اور حکام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ سلطان ایوبی نے 1169 میں مصر کی جس فوج کو بغاوت کے جرم میں توڑ دیا تھا، اس کے کئی ایک کمانڈر اور عہدیدار سوڈان میں تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی جنگی چالوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنی چال کے مطابق اپنی فوج کو تربیت دی تھی۔ صلیبیوں نے انہیں نہایت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا۔ یہ گھر کے بیدی تھے۔ تقی الدین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سوڈان کے جس علاقے میں پیش قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک وسیع صحرا ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم، اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا ہے جہاں تک رسد کو بھی خطرے میں ڈالے بغیر روانہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ ملک کے اندرونی حالت کو قابو میں رکھنا اور تقریب کاری کی استعداد کے لیے بھی فوج درکار تھی، مگر تقی الدین اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک نیتی اور اسلامی جذبے کی شدت کے زیر اثر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور سلطان ایوبی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی اس خود مختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ سلطان ایوبی کا مقابلہ تند اور تیز طوفان سے ہے، اور صلیبی فیصلہ
خون جنگ لڑنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا درست تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی کرک سے 8-9 میل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہوئے تھا۔ یہ اس کا عارضی قیام تھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو خانہ بدوش رکھا کرتا تھا، جس مقام پر اسے حملہ کرانا اور شب خون مروانا ہوتا وہ اس کے قریب ہوتا اور حملہ کرنے والے دستے کے کمانڈر کو بتا دیا کرتا تھا کہ وہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوگا۔ اس کے چھاپا مار صلیبی فوج کی تمام ترک کمک تباہ کر چکے تھے۔ چھاپا ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس صلیبی فوج کے لیے ناگہانی مصیبت بنے ہوئے تھے جو صحرا میں پھیلی ہوئی تھی۔ صلیبیوں کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا، لیکن چھاپا ماروں کی شہادت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ 10 جاباز جاتے تو 3-4 واپس آتے تھے۔ یہ رپورٹ بھی ملنے لگی تھی کہ صلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں جو شب خون اور چھاپے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، لہذا اب چھاپا ماروں کو جان کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی اب اپنی چالیں اور فوج کا پھیلاؤ بدلنے کی سوچ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوجی نائبین سے کہا، میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور اب میں اپنے اتنے زیادہ جوان مروانے سے بھی گریز کروں گا۔ میں چھاپا مار دستوں کی نفری میں اضافہ کرنے کا مشورہ دوں گا، ایک نائب نے کہا، اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہمیں دشمن کی قوت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے۔ جذبہ سپاہی کو بے جگری سے لڑا کر مروا سکتا ہے، فتح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری نفری بہت کم ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صلیبی فوج کا زیادہ تر حصہ ذرہ پوش ہے۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور بولا، لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں ہمیں فائدہ دے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ صلیبی کچھ کرتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سورج اوپر اٹھتا ہے تو اس کی تمازت ذرہ بختر کو انگاروں کی طرح گرم کرتی ہے۔ ذرہ پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خود اور آہنی سینہ پوش اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کا وزن ان کی حرکت کی تیزی کو ختم کر دیتا ہے۔ میں انہیں دوپہر کے وقت لڑاؤں گا جب ان کے سروں پر رکھا ہوا لوہا ان کا پسینہ نکال کر ان کی آنکھوں میں ڈالے گا اور وہ اندھے ہو جائیں گے۔ آپ نفری کی کمی کو متحرک طریقہ جنگ سے اور جذبے سے پورا کریں۔ اتنے میں سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدان آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ان دونوں آدمیوں کو اس نے بٹھایا اور پوچھا، کیا خبر ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالے اور لکڑی کی بنی ہوئی 2 صلیبیں باہر نکالی جو ان کی گردنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ صلیبی نہیں مسلمان تھے۔ اپنے آپ کو صلیبی ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ صلیبی لٹکا لیتے تھے۔ دونوں نے صلیبی اتار کر نیچے پھینک دی۔ ان میں سے ایک نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ یہ دونوں جاسوس تھے جو کرک سے واپس آئے تھے۔ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ کرک فلسطین کا ایک قلعہ بند شہر تھا جس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلیبی شبک نام کا ایک قلعہ سلطان ایوبی کے ہاتھوں ہار چکے تھے۔ وہ کرک کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دفاعی انتظامات بڑے سخت کر دیے تھے، جن میں ایک بندوبست یہ تھا کہ وہ قلعے بند ہو کر نہیں لڑنا چاہتے۔ شبک سے جب عیسائی اور یہودی باشندے مسلمانوں کے ڈر سے کرک بھاگ رہے تھے تو اسی وقت سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور انتظامیہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بھاگنے والے غیر مسلموں کو روکے اور انہیں واپس لا کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن سلطان ایوبی نے
ایک خفیہ حکم یہ بھی دیا تھا کہ زیادہ تر باشندوں کو جانے دے۔ اس حکم میں راز یہ تھا کہ غیر مسلم باشندوں میں سلطان کے جاسوس بھی جا رہے تھے۔ اپنے جاسوس دشمن کے اس شہر میں اور مضافات میں، جس پر تھوڑے عرصے کے بعد حملہ کرنا تھا، بھیجنے کا یہ موقع بہت اچھا تھا۔ مسلمان جاسوس یہودی اور عیسائی پناہ گزینوں کے بھیس میں کرک چلے گئے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے خفیہ اڈے بنا لیے تھے۔ وہ وہاں سے اطلاع بھیجتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر ان کی رپورٹیں سنا کرتا تھا۔ اس روز 2 جاسوس آئے تو سلطان ایوبی نے انہیں فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا اور باقی سب کو باہر نکال دیا۔ جاسوسوں کی رپورٹ میں صلیبیوں کی فوج کی نقل و حرکت اور تربیت کی متعلق اطلاعیں تھی۔ سلطان ایوبی ان کے مطابق نقشہ بناتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جاسوسوں نے جب کرک مسلمان باشندوں کی بے بسی اور مظلومیت کی تفصیل سنائی تو سلطان ایوبی کے چہرے پر نمایاں تبدیلی آ گئی۔ ایک بار تو وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے میں ٹہلنے لگا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا کہ صلیبی شبک سے شکست کھا کر کرک پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ سلطان ایوبی کو بہت سے حالات کا پہلے سے علم تھا۔ ان 2 جاسوسوں نے اسے بتایا کہ وہاں بازار میں جن مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہ بہت پریشان ہے۔ غیر مسلم تو ان کی دکان پر جاتے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان کی دکانوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے۔ عیسائی اور یہودی مسجدوں کے سامنے اونٹ، گھوڑے اور دیگر مویشی باندھ دیتے ہیں۔ اذان اور نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو غیر مسلم شور مچاتے، ناچتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے وہاں اس قسم کی افواہیں زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے کہ صلاح الدین ایوبی اتنا شدید زخمی ہو کر دمشق چلا گیا ہے کہ اب تک مر چکا ہوگا، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کی کمان کمزوری کی وجہ سے صحرا میں بکھر گئی ہے اور سپاہی مصر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مسلمان کرب پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے اور بہت جلدی شبک بھی صلیبیوں کو ملنے والا ہے، اور یہ بھی کہ سوڈانی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا ہے اور مصر کی فوج سوڈانیوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ اب صبح پادری مسلمان محلوں میں گھومتے پھرتے اور مسلمانوں کے گھر کے دروازے پر گھنٹیاں بجاتے، اپنے مذہبی گیت گاتے اور مسلمانوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا اور کوئی پرچار نہیں کرتے۔ یہ پرچار وہاں عیسائی اور یہودی لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کی سہیلیاں بن کر انہیں اپنی آزادی کی بڑی ہی دلکش تصویر دکھاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ مسلمان فوج جو علاقہ فتح کر چکی ہے وہاں مسلمان لڑکیوں کو بھی خطرات کرتی ہے۔ ان رپورٹوں میں سلطان ایوبی کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ ابتدا میں اس کے جاسوس اسے کرک کے مسلمانوں کی حالتیں زار بار بتا چکے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کوئی حوصلہ شکن افواہ سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہاں جو بھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی حوصلہ شکن ہوتی تھی۔ ان کے گھروں کی دیواروں کے بھی کان تھے، وہ اکٹھا بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جنازے اور بارات کے ساتھ بھی جاسوس ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی جاسوس ہوتے تھے۔ ان کی بدنصیبی یہ تھی کہ جاسوسی تو ان کے اپنے مسلمان بھائی کرتے تھے، وہ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ کسی مسلمان کے خلاف یہ کہہ دینا کہ وہ صلیبی حکومت کے خلاف ہے اسے بیگار کیمپ میں بھیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن سالار اعظم، ایک جاسوس نے کہا، لیکن اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہے۔ صلیبی حکومت نے اس کی ایک مثال یہ پیش کی ہے کہ ایک عیسائی حاکم نے ایک مسجد کو بوشیدہ حالت میں دیکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں
مرمت کروا دی۔ انہوں نے بیکار کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا، انہیں کچھ سہولتیں دے دی ہے، روزمرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے، لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے کہ تم نے صلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے۔ یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بہت ہی خطرناک ہے۔ اس جھوٹے پیار سے غیر مسلمان نوجوانوں کو نشے اور جوئے کے عادی بناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے حملے میں وقت لگایا تو کرک کے مسلمان اگر مسلمان ہی رہے برائے نام کے مسلمان ہوں گے، ورنہ قرآن سے منہ موڑ کر گلے میں صلیب لٹکا لیں گے۔ اس صورت میں وہ اس وقت ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم کرک کا محاصرہ کریں گے۔ اس پیار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کے پیار کو قبول نہیں کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ یہ وہی صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھی جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھی۔ اس نے نظام جاسوس کے نائب زاہدان کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہے؟ ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لایا ہوں، زاہدان نے جواب دیا۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلا لوں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ یا تم اس کی جگہ پور کر سکو گے؟ یہ معاملہ نازک ہے۔ دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دے، مصر کی حالت اچھے نہیں، تقریب کاری اور غداروں سے بھرا پڑا ہے۔ کرک کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ وہ دراصل زاہدان کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زاہدان مخلص سراغ رسا ہے اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگرد ہے۔ اس پر سلطان کو پورا اعتماد تھا، پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی کو پوری کر لے گا۔ اس نے زاہدان کا جواب سنے بغیر کہا، زاہدان، میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر شکست کھانا نہیں چاہتا جس پر صلیبیوں نے حملہ کیا ہے۔ میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہے، زاہدان نے کہا۔ میں انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق صحیح خبر سناتے رہیں گے اور ہمیں آپ کا پیغام دیں گے۔ وہاں کے مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں، ایک جاسوس بول پڑا۔ اس نے کہا، ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں گی۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھال رکھے تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامی کی توسیع میں بہت مدد ملے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گھروں میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات نہ داخل ہونے دیں۔ میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دو اور شبک کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤ۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اس مقصد کے لیے کسے کرک بھیجو گے؟ انہی دونوں کو، زاہدان نے جواب دیا۔ یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے مانوس ہے۔ یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے، سلطان ایوبی نے
انہیں ہدایت دینی شروع کر دی۔ کرک کے مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا وہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نجات ہرمن کی اختراع تھی۔ وہ شبوک کی شکست کے بعد صلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر صلیب کا وفادار بنایا جائے یا کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے۔ صلیبی حکمراں مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تشدد اور گندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا اور یہ پالیسی مرتب کرا لی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے کے مسلمانوں کو جو صلیبی استبداد میں مشتبہ اور جاسوس سمجھا جائے، جن مسلمانوں کے خلاف ذرا سے بھی شہادت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے، لیکن ہر مسلمان شہری کو دہشت زدہ نہ کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیادی شق یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکیوں کو ذہنی طور پر عیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی کردار کشی کا انتظام کیا جائے، لہذا اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ ابتدا افواہوں سے کی گئی تھی۔ ہرمن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی جائے۔ چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت گھوڑیوں کی بگی دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہیں شادی دربار میں وقتاً فوقتاً مدعو کیا کر کے ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جائے۔ ان کی مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے نکال دے۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دماغ میں بادشاہی کا کیڑا ڈال دے، اسے گھوڑے اور بگیاں دے کر اس کے دامن میں چند ایک اشرفیاں ڈال دے، پھر وہ بادشاہی کے نشے میں آپ کے اشارے پر ناچے گا، شراب بھی پیے گا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ننگا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا۔ اگر آپ مسلمانوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی اخلاقی تباہی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے پرانا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اسلام کی جڑیں تباہ کرنے کے لیے یہودی اپنی بیٹیوں کی عزت اور اپنی پونجی کا آخری سکہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہودیوں میں خطرہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطے کے رہنے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کی زبان بولتے تھے اور ان کے رسم و رواج اور گھریلو طرز زندگی سے بھی واقف تھے۔ ان کی شکلیں اور کئی دیگر قوائف ملتے جلتے تھے۔ کوئی یہودی لڑکی مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی مسلمان گھر میں جا بیٹھے تو اسے بلا شک و شبہ مسلمان سمجھا لیا جاتا تھا۔ اس مشابہت سے یہودی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی زہر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس روز سلطان ایوبی نے 2 جاسوسوں کو ہدایت دی اور زاہدان سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح خبریں پہنچائے، اس سے 20 روز بعد کرک میں ایک پاگل اور مجذوب اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھری لمبی سلیب اٹھا رکھی تھی، جسے وہ اوپر کر کے چلاتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ شبوک میں مسلمان اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ مصر میں مسلمانوں نے شراب پینا شروع کر دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اب یہ قوم روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں، نوح کے دوسرے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو صلیب کے سائے میں آ جاؤ، اگر پسند نہیں تو خدا یہودا کے آگے سجدہ کرو، مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہے۔
لباس و شکل و صورت سے وہ اچھا بھلا لگتا تھا، لیکن باتوں اور اندازے سے پاگل معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی، لمبا چگا پہنا رکھا تھا، سر پر پگڑی اور اس پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر دھول تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے۔ اس کے پاؤں دھول سے آلود تھے۔ اسے کوئی روکتا اور بات کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کوئی بات جیسے سنتا اور سمجھتا ہی نہ تھا۔ سوال کوئی بھی پوچھو وہ اپنا اعلان دہرانے لگتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ عیسائی اس لیے خوش تھے کہ اس کے ہاتھ میں صلیب اٹھا رکھی تھی اور خدا یسوع مسیح کا نام لیتا تھا۔ یہودی اس لیے خوش تھے کہ وہ خدائے یہود کا نام لیتا تھا، اور دونوں کی یہ خوشی مشترک تھی کہ وہ مسلمانوں کی تباہی کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ صلیبی فوج کے چند ایک سپاہیوں نے اس کی للکار سنی تو انہوں نے کہا لگایا۔ شہری انتظامیہ کی فوج جو بعد میں پولیس کہلائی، اسے دیکھا تو اسے پاگل کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ مسلمانوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کا منہ بند کرتے۔ مسلمان اس کے منہ سے اپنی تباہی کا اعلان سن کر ڈر گئے تھے، اور انہیں غصہ بھی آیا تھا مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مجذوب شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہا تھا اور اس اعلان کو دوہرا رہا تھا، مسلمانوں صلیب کے سائے میں آ جاؤ، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے، مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہے۔ کہیں کہیں وہ یہ بھی کہا کرتا تھا، کرک میں مسلمانوں کی فوج نہیں آئے گی، ان کا صلاح الدین ایوبی مر چکا ہے۔ بعض اوقات وہ اٹھ پٹانگ اور بےمانی فکرے بولتا تھا جو ثابت کرتے تھے کہ وہ پاگل ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، بڑے عمر کے آدمی بھی کچھ دور تک اس کے پیچھے چلتے اور رک جاتے تھے۔ وہاں سے چند اور آدمی اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ مسلمان اسے غصے کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکتے تھے۔ صرف ایک مسلمان تھا جو اس پاگل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ پاگل سے 10-12 قدم دور تھا۔ یہ ایک جوان سال مسلمان تھا۔ راستے میں 2 عیسائی نوجوانوں نے اسے تانے دیے۔ ایک نے اسے کہا، عثمان بھائی تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اس نے انہیں قہر بھری نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ان عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان کے پاس ایک خنجر ہے اور وہ اس پاگل کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا پورا نام عثمان صارم تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام النور صارم تھا۔ اس لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی۔ عثمان اس سے 3-4 سال بڑا تھا، جوشیلا نوجوان تھا، اسلام کے نام پر جان نثار کرتا تھا۔ صلیبی حکومت کی نظر میں وہ مشتبہ بھی تھا، کیونکہ وہ مسلمان نوجوانوں کو صلیبی حکومت کے خلاف زمین دوز کارروائی کے لیے تیار کرتا رہتا تھا۔ وہ ابھی کوئی جرم کرتا پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس نے جب اس پاگل کی آواز سنی تو باہر نکل آیا۔ پاگل اتنی بڑی صلیب بلند کیے مسلمانوں کے خلاف بلند آواز میں وہی تباہی بکتا جا رہا تھا۔ عثمان صارم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے صلیب دیکھی اور پاگل کے الفاظ سنے تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اپنے گھر جا کر اس نے خنجر لیا اور کرتے کے اندر ناپ میں اڑس کر پاگل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے ایسی جگہ قتل کرنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ پاگل سے 10-12 قدم پیچھے چلتا گیا اور اس کا اعلان سنتا گیا۔ جب 2 عیسائیوں نے اسے تانے دیے اور ایک نے کہا کہ عثمان تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے دل میں قتل کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ پاگل کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جلوس اکٹھا ہو گیا۔ قتل کا یہ موقع اچھا نہیں تھا۔ دن گزرتا گیا اور پاگل کی آواز دھیمی پڑتی گئی۔ اس کے پیچھے چلنے والے کم ہوتے گئے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ایک مسجد آ گئی۔
پاگل مسجد کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے سلیب اوپر کر کے کہا، اب یہ گرجا ہے، مسجد نہیں۔ اس وقت عثمان صارم اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ یہ بے شک پاگل ہے، لیکن اس کے قتل کی سزا بھی موت ہوگی، کیونکہ اس نے سلیب اٹھا رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہا ہے۔ عثمان صارم نے پاگل کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً اٹھو اور اپنی سلیب کے ساتھ غائب ہو جاؤ، ورنہ سلیبی یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے۔ پاگل نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے سامنے بہت سے بچے کھڑے تھے۔ اس نے عثمان صارم کی دھمکی جواب دیے بغیر بچوں کو ڈانٹ کر بھاگ جانے کو کہا۔ بچے ڈر کر بھاگ گئے تو پاگل مسجد کے اندر چلا گیا۔ عثمان صارم کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ اس نے کچھ سوچے بغیر چوکڑی بھری، دروازے کے اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بہت تیزی سے کھنجر نکالا، مگر وار کرنے لگا تو پاگل نے گھوم کر دیکھا۔ عثمان کے کھنجر کا وار اپنی اور آتا دیکھ کر اس نے سلیب آگے کر کے وار سلیب پر لیا اور کہا، رک جاؤ جوان، اندر چلو، میں مسلمان ہوں۔ عثمان صارم نے دوسرا وار نہ کیا۔ پاگل جوتے اتار کر مسجد کے اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے سلیب اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اندر جا کر اس نے عثمان صارم سے نام پوچھا اور کہا، میں مسلمان ہوں، میری باتیں غور سے سن لو، مجھے بتاؤ کہ تم کب سے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ میں سارا دن تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں، عثمان صارم نے جواب دیا، مگر مجھے قتل کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پاگل نے پوچھا۔ کیونکہ میں اسلام اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، عثمان صارم نے جواب دیا۔ تم پاگل ہو یا نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پاگل نے اسے کوئی اور باتیں پوچھی۔ آخر اس نے کہا، مجھے تم جیسے ایک جوان کی ضرورت تھی، اچھا ہوا کہ تم خود ہی میرے پیچھے آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مطلب کا مسلمان بڑی مشکل سے ملے گا۔ میں صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ میں نے یہ ڈھونگ صلیبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے رچایا ہے۔ میں نے اسی بیس میں سفر کیا ہے۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھو کہ مسجد میں کوئی صلیبی آ گیا تو پھر وہی بکواس شروع کر دوں گا جو دن بھر کرتا رہا ہوں۔ تم غور سے سنتے رہنا، جیسے تم مجھ سے متاثر ہو رہے ہو۔ میں بہت تیزی سے بولوں گا۔ شام کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں صلیبیوں کے بھی جاسوس ہے۔ میں نمازیوں کے آنے تک اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صارم نے کبھی جاسوس نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس ہے، جس نے اسے چند سوال پوچھ کر پہچان لیا ہے کہ یہ جوان قابل اعتماد ہے۔ جاسوس نے اس سے کہا، اپنے جیسے چند ایک جوان اکٹھا کرو اور کچھ مسلمان لڑکیوں کو بھی تیار کرو۔ تمہیں ہر ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ صلاح الدین ایوبی زندہ ہے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں سے صرف آدھے دن کی مسافت جتنی دور ہے۔ اس کی تمام فوج نہ صرف کرک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس فوج نے صلیبی فوج کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مصر میں حالات پرسکون ہے۔ وہاں صلیبیوں نے جو تقریب کاری کی تھی وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کرے گا؟ عثمان صارم نے پوچھا۔ پہلے صلاح الدین ایوبی کا پیغام سن لو اور یہاں ہر ایک نوجوان کے ذہن پر نقش کر دو۔ ایوبی نے کہا ہے کہ کرک کے مسلمان نوجوانوں سے کہنا کہ تم ملک اور مذہب کے پاسبان ہو۔ میں نے پہلی جنگ لڑکپن میں لڑی تھی۔ فوج کی کمان میرے چچا کے پاس تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ محاصرے میں گھبرا نہ جانا۔ اگر تم اس عمر میں گھبرا گئے تو تمہاری ساری عمر گھبراہٹ اور خوف میں گزر جائے گی۔ اگر اسلام کے علم بردار بننا چاہتے ہو تو یہ علم آج ہی اٹھا لو اور دشمن کی دیواروں کو توڑ کر نکل جاؤ، پھر گھوم کر آؤ اور دشمن پر جھپٹ پڑو۔ میں گھبرایا نہیں۔ 3 مہینے کے محاصرے نے ہمیں فاقہ کشی بھی کرائی، لیکن ہم محاصرہ توڑ کر نکل آئے اور ہم نے جس خوراک سے پیٹ بھرے وہ دشمن کی رسد سے چھینی ہوئی خوراک تھی۔ ہمارے جو گھوڑے محاصرے میں بھوک سے مر گئے تھے
ہم نے ان کی کمی دشمن کے گھوڑوں سے پوری کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ میری قوم کے بیٹوں سے کہنا کہ دشمن نے تم پر پیار کے ہتھیار سے حملہ کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صلیبی میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکے، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں، اس لیے وہ اب مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی نسل کے ذہن سے قومیت اور مذہب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ یہ ہے ذہنی عیاشی، کاہلی اور کوتاہی۔ تم میں یہ تینوں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے تم میں حیوانی جذبہ بھڑکا رکھا ہے اور تمہیں نشے کی عادی بنا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیوانی جذبے اور نشے سے تمہاری عاقبت خراب ہوگی اور موت کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو جہنم بنا دے گی۔ تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تم صلیبیوں کے غلام ہو جاؤ گے جو تمہاری بہنوں کو بے آبرو کرتے پھریں گے۔ تمہارے قرآن کے ورق گلیوں میں اڑیں گے اور تمہاری مسجدیں استبل بن جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایت کو نہ بدلو۔ صلیبی ایک طرف تم پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف تمہیں گھوڑا گاڑیوں کا لالچ دے رہے ہیں۔ مسلمان ان عیاشیوں کا قائل نہیں ہوتا۔ تمہاری دولت تمہارا کردار اور ایمان ہے۔ یہ صلیبیوں کی شکست کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری تلواروں سے خوفزدہ ہو کر اتنے اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا کر تمہیں اپنے غلام بنانے کا جتن کر رہے ہیں۔ میری قوم کے بیٹوں، اپنے کردار کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ظالم حکمراں دراصل کمزور حکمراں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین میں سے کسی کو تشدد سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو دولت کا لالچ دے کر۔ تم ظلم و تشدد سے بھی نہ ڈرو اور کسی لالچ میں بھی نہ آؤ۔ تم قوم کے مستقبل ہو، ہم قوم کے ماضی ہیں۔ دشمن تمہارے ذہنوں سے تمہارا روشن ماضی نکال کر اس میں اپنے نظریات اور اپنے فائدے کی سیاہی بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسلام کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ اپنی اہمیت پہچانو۔ دشمن صرف تمہیں اپنے تابع میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تم سے خائف ہے۔ اپنی نظر آج پر نہیں کل پر رکھو، کیونکہ تمہارے دشمن کی نظر تمہارے مذہب کے کل پر ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ کفار تمہارا کیا حال کر رہے ہیں۔ اگر تم ذہنی عیاشی میں پڑ گئے تو تمام تر ملت اسلامیہ کا یہی حشر ہوگا۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کا پیغام بہت تیزی سے عثمان صارم کو سنا دیا اور اسے عمل کے طریقے بتانے لگا۔ اس نے کہا، سالار اعظم نے خاص طور پر کہا ہے کہ اپنے اوپر جوش اور جذبات کا غلبہ طاری نہ کرنا، عقل پر جذبات کو غالب نہ آنے دینا، عشت آل سے بچنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا، احتیاط لازمی ہے۔ جاسوس نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے دو ساتھی کسی نہ کسی روپ میں اسے خود ہی ملتے رہیں گے اور یہ رابطہ قائم رہے گا۔ فوری طور پر ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں چوری چھپے کمانے، تیر اور برچھیاں رکھے۔ عورتوں کو گھروں کے اندر ہی کھنجر اور برچھی مارنے اور وار سے بچنے کے طریقے سکھائیں۔ یہودی لڑکیوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے انہیں کوئی شک پیدا ہو۔ اپنے طور پر کوئی جنگی کارروائی نہ کرے، پہلے منظم ہو جائے پھر قیادت بنائے۔ ہر ایک فرد کا ذرا سا بھی عمل قائد کی نظر میں ہونا چاہیے اور کسی فرد کا کوئی اقدام قائد اجازت کے بغیر نہ ہو۔ سورج غروب ہونے لگا تھا۔ مسجد کا پیش امام آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی جاسوس نے سلیب اٹھائی اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر سے پھر وہی اعلان سنائی دینے لگا، مسلمانوں،
सलीब के साए में आ जाओ, तुम्हारा इस्लाम मर गया है। इमाम ने उस्मान सारिम को कहर भरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतना बूढ़ा ना होता तो यहां से इसे जिंदा बाहर ना जाने देता। मैं उसके पीछे आया था कि यहां से जिंदा ना निकल सके। उस्मान सारिम ने इमाम को अपना खंजर दिखाकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि उसने मेरा खंजर सलीब पर रोक लिया था। ये आदमी पागल नहीं है, ईसाई और यहूदी भी नहीं है, ये मुसलमान है। सलाउद्दीन अयूबी का पैगाम लाया है। उसने बूढ़े इमाम को सुल्तान अयूबी का पैगाम सुनाया और कहा, मैं इस पैगाम पर अमल करूंगा। आज शाम से ही बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। लेकिन हमें एक अमीर की जरूरत है। क्या आप हमारी क़यादत करेंगे? ये सोच ले कि सलीबी हुकूमत को खबर मिल गई तो सबसे पहले अमीर की गर्दन उड़ा दी जाएगी। क्या मस्जिद में खड़े होकर यह जुर्रत कर सकता हूं कि मैं कौम से अलग रहूंगा? इमाम ने जवाब दिया, लेकिन फैसला कौम करेगी कि मैं अमीर बनने के काबिल हूं या नहीं। मैं खुदा के घर में खड़ा यह अहद करता हूं कि मेरी दानिश, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी जान इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए और सलीब को रुबा ज़वाल करने के लिए वक़फ़ हो गई है। मेरे अजीज़ बेटे, सलाउद्दीन अयूबी के पैगाम का एक एक लफ्ज़ जहन में बिठा लो। उसने ठीक कहा है कि नौजवान कौम मज़हब का मुस्तक़बिल होते हैं। वे इसे रोशन भी कर सकते हैं और आवारा होकर इसे तारीक भी कर सकते हैं। जब कोई नौजवान सलीबियों और यहूदियों की बेहयाई का दिलदादा होकर लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है तो वो महसूस नहीं करता कि उसकी अपनी बहन भी उस जैसे नौजवान की नज़र का शिकार हो रही है। ये वो मकाम है जहाँ कौम तबाह होती है। मेरे नौजवान बेटे, खुदा के इस घर में अहद करो कि तुम सलाउद्दीन अयूबी के पैगाम पर अमल करोगे। उस्मान सारिम ने घर जाकर अपनी बहन अल नूर को अलग बिठाकर सुल्तान अयूबी का पैगाम सुनाया और कहा, अल नूर, हमारा मजहब और हमारा कौमी वक़ार तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। आज से अपने आप को पर्दा नशी लड़की समझना छोड़ दो। मुसलमान लड़कियों तक ये पैगाम पहुंचाकर उन्हें इस जिहाद के लिए तैयार कर लो। मैं तुम्हें खंजर, तीर, कमान और बर्छी का इस्तेमाल सिखाऊंगा। एहतियात यही करनी है कि किसी को शक भी ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूं। अल नूर ने कहा, मैं और मेरी सहेलियां तो पहले ही सोच रही हैं कि हम अपनी आज़ादी और अपनी कौम के लिए क्या कर सकती हैं। हम तो मर्दों के मुंह की तरफ देख रही हैं। उस्मान सारिम ने उसे बताया कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और उसकी फौज के मुतालिक जितनी भी खबरें यहाँ मशहूर की जाती है वे सब झूठी होती है। तमाम मुसलमान घरानों में जाकर औरतों को सही खबर सुनाओ। उस्मान सारिम ने उसे सही खबर सुनाई और कहा कि मुसलमानों में गद्दार और सलेबियों में मुखबिर है। उसने बहन को ऐसे 3-4 घराने बताए और कहा कि उनकी औरतों को हाथ में ले लो और उन्हें बताओ कि उनके आदमी गद्दार हैं। उन्हें यह भी कहो कि ईसाई और यहूदी लड़कियों के प्यार से बचो। उनका प्यार महज धोखा है। क्या मैं रैनी को यहाँ आने से रोक दूं? अल नूर ने पूछा। वो तो तुम्हारे साथ भी बेतकल्लुफ हो गई है। उसे मैं कहूँगा कि हमारे घर ना आया करे। उस्मान सारिम ने कहा, वो बहुत तेज और होशियार है। रैनी एक नौजवान ईसाई लड़की थी। उस्मान सारिम के घर से थोड़ी ही दूर उसका घर था। उसका बाप शहरी इंतजामिया के किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज था। लड़की का पूरा नाम रैनी अलेक्जेंडर था। वो अल नूर की पहली सहेली बनी हुई थी। उस्मान सारिम के साथ भी उसने गहरे मरासिम पैदा कर लिए थे। उसे देखकर वो बहुत खुश होती थी। उस्मान सारिम अभी उसके करीब नहीं हुआ था। ये वजीर जवान समझता था कि ये ईसाई लड़की है और यहाँ जासूसी करने आती है। उसने रैनी को कभी नापसंदगी की निगाह से नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेता था ताकि उसे शक ना हो। अब जब उसे यह जरूरत पेश आई कि रैनी उसके घर ना आया करे
تو رینی کو یہ کہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرو، مگر اسے روکنا ضروری تھا کیونکہ وہ گھر میں اپنی بہن کو جنگی ٹریننگ دینا چاہتا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اب کیا کیا راز آئیں گے۔ اس نے سوچ سوچ کر یہ طریقہ پسند کیا کہ النور سے کہا کہ رینی جب کبھی آئے تم یہ کہہ کر باہر چلی جایا کرو کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اسی طرح اسے ٹالتی رہو، وہ خود ہی آنا چھوڑ دے گی۔ کرک شہر کے لوگ اس پاگل کی باتیں کر رہے تھے جو مسلمانوں کی تباہی کی پیشن گوئی کرتا پھر رہا تھا۔ غیر مسلموں کو وہ بہت ہی اچھا لگا تھا، سب اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرکاری طور پر بھی اسے تلاش کیا جا رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے اور ان کا جذبہ سرد کرنے کے لیے اس پاگل کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ اسی رات کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ 10-12 روز اس کی تلاش ہوتی رہی۔ صلیب حکام نے شہر کے باہر بھی گھوڑ سوار دوڑا دیے، انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوگا، مگر وہ کسی کو نہ ملا۔ 10-12 دن گزر گئے۔ ان 12 دنوں میں عثمان صارم نے النور اور اس کی 3 سہیلیوں کو ہتھیار چلانا سکھا دیا۔ اس نے انہیں تیگ زنی بڑی محنت سے سکھائی۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمان نوجوانوں کو سلطان ایوبی کا پیغام سنا کر زمین دوز محاذ پر جمع کر لیا۔ ان نوجوانوں نے ان مسلمان کاریگروں کو تیار کر لیا جو برچھیاں، تیر، کمان وغیرہ بناتے تھے۔ یہ سب صلیبیوں کے ملازم تھے، وہ اپنے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنا سکتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں صرف سزائے موت ہی نہیں تھی بلکہ مرنے سے پہلے صلیبی درندوں کی بھیانک اذیتیں تھی۔ وہاں کوئی مسلمان کسی معمولی سے جرم میں یا محض شک میں پکڑا جاتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جاسوس کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو روئی کی طرح دھننا شروع کر دیتے تھے۔ کاریگر جو ہتھیار بناتے تھے، عثمان صارم جیسے نوجوان رات کو مختلف گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ دن کے وقت لڑکیاں برقع نما لباس میں خنجر اور تیر کمان چھپا کر مسلمانوں کے گھروں میں لے جاتی رہتی تھی، مگر ہتھیار بنانے اور گھروں میں پہنچانے کی رفتار بہت سست تھی۔ ادھر سلطان ایوبی کو ایک جاسوس نے اطلاع دے دی کہ کرک اور مضافات کے مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے زمین دوز محاذ بنا لیا ہے۔ یہ اطلاع لانے والا بھی ایک ذہین اور نڈر جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جاسوس جس نے سلطان ایوبی کا پیغام عثمان صارم تک پہنچایا تھا، پاگل کے بہروپ میں کامیاب ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی اس اطلاع پر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ شعبہ جاسوسی کے نائب زاہدان نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اتنا بھڑکا سکتا ہوں کہ وہ شعلے بن کر کرک اور یروشلم کو آگ لگا دیں گے اور اس آگ میں وہ خود بھی جل کر مریں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نوجوانوں کو شعلے نہیں بنانا چاہتا، میں ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری سلگانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کو بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اشرفی کی چمک اور لالچ سے تمہارے ہاتھ کھیلنے لگے گا، اور زیادہ تعداد ان کی ہے جو جذباتی الفاظ اور جوشیلے نعروں سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر تم ان سے جو کچھ کروانا چاہتے ہو کروا لو، انہیں آپس میں بھی لڑوا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل اور گوار ہے اور ان کا اپنا دماغ نہیں، اصل وجہ یہی ہے کہ خون کا جوش کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس عمر میں ذہن عیاشی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور عمل صالحہ کی طرف بھی۔ تم نوجوان ذہن کا جو بھی تحریک اشتعال دے دو وہ اسی کا اثر قبول کر لے گا۔ تمہارے دشمن
ہماری قوم کے ابھرتے ہوئے ذہنوں میں عیاشی اور جنسی لذت کے جراثیم ڈال رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسے جہاد کی طرف مائل کر کے دشمن کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ تم یہ کوشش کرو کہ نوجوان نہ بھڑکے بلکہ سرد رہے اور سوچے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھے کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو، ان کی سوچیں بدل دو، ان میں قومیت کا احساس پیدا کر دو۔ یہ نوجوان قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، انہیں بھڑکا کر جلنے سے بچاؤ۔ انہیں مروانا دانش مندی نہیں ہے، دانائی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں دشمن کو مرواؤ، لیکن دشمن کا تصور واضح کرو۔ کوئی مسلمان مجھے برا بھلا کہے تو وہ نہ اسلام کا دشمن ہے اور نہ غدار ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ میں اسے اس قانون کا سہارا لے کر سزا نہیں دوں گا جو اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ملت کا قانون ملت کے امیر کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ وہ حکمراں خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ اس صورت میں جبکہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہیں، ہم انہیں کس طرح استعمال کریں؟ زاہدان نے پوچھا۔ انہیں جوش میں آنے نہ دو، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ ان کی سوچیں بیدار کرو، وہاں کے حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچے، وہاں اور زیادہ ذہین جاسوس بھیجو۔ اور یہ یاد رکھو زاہدان کہ دشمن ہمیں نہیں، ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارے ان حکمرانوں کا جن کا ذہن بچوں کی طرح خام ہے۔ کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو۔ یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی مستورات تمہارے حوالے کر کے اس پر فخر کرے گی۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے زاہدان سے کہا، میں نے کسی سے کہا تھا کہ کر کے ان مسلمانوں تک جو ہتھیار بنا رہے ہیں ان تک آتش گیر مادہ پہنچا دو، یا انہیں بتا دو کہ یہ کس طرح بنتا اور استعمال ہوتا ہے۔ وہ انہیں بتا دیا گیا ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مادہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کرک میں ایسے حالات خود ہی پیدا ہو گئے جن میں وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھا ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی افراط ہوتی تھی، تاجروں کا بے شمار مال اور دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے، قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں کسی قافلے کا اطلاع مل جاتی تو اپنی فوج کے 1-2 دستے کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جرم ان صلیبی بادشاہوں نے بھی کرایا اور لوٹے ہوئے مال سے حصہ وصول کیا، جنہیں آج تاریخ میں صلیبی جنگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمراں تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ لوٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے پاس جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو صلیبی لڑکیاں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمراں چاہتے تو صلیبی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوؤں کو ایسی چھوٹ دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر آ کر بھی لوٹ مار کر جاتے تھے۔
صلیبیوں نے انہیں اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہیں بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ڈاکوں سے پریشان کرا کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی جا رہی تھی۔ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین جنگی نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا تھا، جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاست صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ یہ کفار سے تحفے، زر و زیورات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے ہیں اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔